and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan. کیا اس مراسلے میں ہے؟ نہیں ہے. ہے نہیں ہے، اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو اٹ وڈ ریزلٹ ان آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز. آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز. کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، یہ ایک واضح دھمکی ہے ایک سوورن اسٹیٹ کو، ایک واضح دھمکی ہے. اب کون اس کو جانچے گا؟ کون کہے گا ہے یا نہیں ہے؟ وچ از دا رائٹ فورم؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے، اس کے حقائق جان سکتا ہے. پھر نمبر 3، didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador. اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایمبیسڈر کا مراسلہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ اتنی سنگین ہے، اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک ڈیمارش بنتا ہے. یہ ان کی سفارش ہے. ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں جو تعینات تھے ڈاکٹر اسد مجید خان، ان کی یہ سفارش ہے. اب سوال یہ ہے، دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے، میری نظر میں وہ چیز آتی ہے تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان، اب تو میں نہیں ہوں، جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے. اب یہ دیکھیے کڑی سے کڑی ملائی ہے، ایمبیسڈر، فارن آفس، فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب یہ معمولی بات نہیں ہے. آگے چلیے. نمبر 5، انکوائری بی ہیلڈ ٹو گیو فائنڈنگز آن ابو پوائنٹس اینڈ پروب بی انڈرٹیکن. اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے، اس کا پروب ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نمبر 6، دس وڈ ریکوائر آئیڈینٹیفائنگ patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک نشست نہیں ہے، یہ ایک میٹنگ نہیں ہے، ایک پیٹرن ہے. یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی، رابطے شروع کر دیے، ملنا شروع کر دیا. اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے. کن سے ملتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے. تو یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی چیز نہیں ہے. سچ ڈیٹا از آن ریکارڈ. دس ڈیٹا از آن ریکارڈ. اب یہ ریکارڈ پر ہے، نہیں ہے، ملا، کون ملا، کس سے ملا، کہاں ملا، اس کا پروب کون کرے گا؟ یہ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. آلسو ڈیٹا آف میٹنگز ہیلڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. کچھ یہاں ہوئی، کچھ وہاں ہوئی. یہ کون پروب کرے گا؟ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی ہے ایک ایسا معتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے. پھر 7واں پوائنٹ، میرا آخری پوائنٹ، دی انکوائری باڈی ول آلسو گیو فائنڈنگز آفٹر ڈیو پروب آن ایچ آف دی ریلیونٹ آبزرویشنز raised by various
members in the National Security Committee. اب وہاں ممبرس تھے, انہوں نے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان کی آبزرویشنز تھی. وہ آبزرویشنز کیا تھی, اس کا نچوڑ کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون جانچے گا, وہ کون پرکھے گا, اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا, یہ ہے سوال. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے, جس میں یہ کچھ گیلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے اس کمیونیکیشن کو کہا یہ تو من گھڑت ہے. بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں. آپ کو تشویش ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں, اور کون کرے گا, مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا. ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے ان کو ایبرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہ بھی حقائق کے برعکس ہے, اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایبرپٹ ٹرانسفر نہیں تھا. جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے, جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد. ٹینیور کتنا تھا ان کا؟ 3 سال کا. 3 سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ایک لازمی امر ہے. تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا, ایک نارمل ٹرانسفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی. اور ان کا ٹینیور مکمل کب ہوتا ہے؟ 11 جنوری 2022 کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا. جنوری کی بات کر رہا ہوں, یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ مراسلہ ہے 7 مارچ کا. ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے 11 جنوری کو, اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس پروسیس میں سمری جاتی ہے, پرائم منسٹر کے سامنے جاتی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں, اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز. اخبار میں آتی ہے خبر اکتوبر 2021 کہ ایمبیسڈر مسعود خان کو واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے, اور ایمبیسڈر اسد مجید جو ہے وہ برسل جائیں گے. یہ رپورٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ابرپٹ چیز نہیں تھی. تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا. فورن آفس ڈرامے نہیں کرتا. فورن آفس ایک سنجیدہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں, اور اپنا کام جانتے ہیں. پھر 4 نومبر کو 2022 ہماری ایمبیسی کو, واشنگٹن کی ایمبیسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تعیناتی کے, اور وہ سبمٹ کرتے ہیں کس کو؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ابرپٹ کہاں سے ہوا؟ اور پھر فیبری 2022 میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کی منظوری دیتی ہے, ان کا اگریمہ منظور ہو جاتا ہے, وہ ایمبیسڈر تعینات ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل, پورا پروسیس آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں کہاں ڈرامہ ہے, کہاں ناٹک ہے, کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی مراسلے پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, کبھی ان کے تبادلے کو جو ایک روٹین کا تبادلہ ہے اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بوکھلاہٹ میں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بڑی خطرناک بات ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور وہ جو موشن تھا آف نو کانفیڈنس کا وہ انفرکچس ہو گیا, تو پھر وزیر اعظم کے اختیارات تو جو مکمل تھے وہ بحال ہوئے. وزیر اعظم نے اپنی ثوابدید میں, اور یہ آئینی ہے
کہ وزیر اعظم کبھی بھی کسی وقت اپنی صوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو ایڈوائز کر سکتے ہیں اسمبلی کی ڈسولوشن کے بارے میں. چنانچہ وزیر اعظم نے ایڈوائز بھیجی اور صدر صاحب نے اس کو ایگزامن کیا, اور ایگزامن کرنے کے بعد اسمبلیز کا ڈسولوشن ہو گیا. اور ڈسولوشن صرف نہیں ہوا, ڈسولوشن کے بعد پروسیس آگے چلا گیا, نام مانگنے شروع کر دیے, اور تحریک انصاف نے تو نام بھی تجویز کر دیا. اب سوال ہے کیا یہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں؟ وہ نام دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ اور اگر کترا رہے ہیں تو اپنی آئینی ذمہ داری سے وہ جو ہے وہ پہلو تنی کر رہے ہیں, سبکدوش ہو رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کہتی کیا رہی ہے, اور یہ قوم یہ سننے کی بات ہے, جاننے کی بات ہے. پورے 3.5 سال یہ سارے جو اس وقت کورٹ میں بیٹھے ہیں اپوزیشن والے, یہ ایک ہی راگ الاپتے رہے ہیں کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے, 2018 کے مینڈیٹ کو ہم مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے, عمران خان الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے. یہ آپ ساری قوم سنتی رہی ہے, اور ہم بھی 3.5 سال سنتے رہے ہیں. ان کی جو کاروائیاں تھیں پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, نون نے 5 سال پورے کیے. ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ ہمیں 5 سال پورے مکمل کیے ہمارے جانے چاہیے تھے, لیکن ان کو راس نہیں آیا, ہضم نہیں ہو رہا تھا, ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا, کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ. ابھی اس پر میں مزید ابھی بات نہیں کرتا, موقع آئیں گے آگے بات کرنے کے. اب صبر کیجئے نا بھائی, لیٹ می فنش. اب ان مائی اوپینین بحیثیت ایک پاکستان کے شہری کے یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے. اوبیسلی عدلیہ کا فیصلہ آئے گا, ہم اس کے منتظر ہیں, لیکن میری رائے میں واحد حل, بحیثیت ایک پاکستانی کی کہہ رہا ہوں, بحیثیت ایک شہری کی کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف کے کارکن کے طور پہ نہیں, واحد حل ایک فریش مینڈیٹ ہے. عوام ساری صورتحال کا فیصلہ کرے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے, اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ اور باغ ڈور ہم کن ہاتھوں میں دینی ہے اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوگی. کون پاکستان کی خودداری کا تحفظ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, یہ ہے سوال جس پر آج قوم کو سوچنا ہے. اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو ہے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑا جا رہا ہے. اپوزیشن اس پر اتنی شک کا اظہار کر رہی ہے کہ 7 سے لے کے 3 اپریل تک اس خط کو 27 کو کیوں سامنے لایا گیا؟ ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے اپوزیشن کو, اور اپوزیشن سمجھتی ہے اپوزیشن کو ٹائمنگ کے لیے اعتراض وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اعتراض نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتا تنکوں کا سہارا تلاش کر رہا ہے. دیکھیے ٹائمنگ کے اگر آپ سامنے لے لیں تو ٹائمنگ کے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ فورن آفس نے پاکستان کے جو اپنا جو کوشش اور کاوش کے بعد جو 47واں اجلاس تھا OIC کونسل فار منسٹرز کا نیامے میں, اس میں ہم نے ایک کنسنسس بلڈ کیا کہ اگلا اجلاس OIC کا اسلام آباد میں ہوگا, اور اسی ڈیٹس ٹائم کا فیصلہ ہو گیا کہ 22 اور 23 مارچ کو ہوگا. خطوط چلے گئے, دعوت نامے چلے گئے, اسمبلی ہال جو ہے وہ وقف کر دیا گیا, وہ سیکیورٹی کے لیے سیل کر دیا گیا. تو وہ پروسیس آپ کے سامنے ہے, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹیج پر ہماری توجہ اس چیز سے ہٹے, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھا. اور اس امپورٹنٹ چیز پر پرائم منسٹر نے, آپ نے دیکھا کہ اپنے خطاب میں, اپنے کی نوٹ ایڈریس میں انہوں نے کچھ اشارے اور حوالے دیے. ایک نمبر 2, یہ اتنا حساس مسئلہ تھا اور ہے کہ اس کے پورے پروز اینڈ کونز کو جانچنا ضروری تھا, اور پرائم منسٹر نے وزن کر کے پروز اینڈ کونز کو دیکھ کر جب وہ قائل ہوئے کہ معاملے کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے, تو انہوں نے اپنی صوابدید کے تحت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا, طلب کیا,
اور वहाँ लेकर गए और फिर कहानी आपके सामने है। اور ایک غدار سے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم کا نام دے دیں اور دوسرا یہ کہ آپ غدار کو ہی کہہ رہے ہیں. اور ایک کوشچن ایڈ کر لیجیے گا. آپ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو ہمارے اندرونی سسٹم میں مداخلت کا حق نہیں. رشیا نے جو عمران خان کے معاملے میں بیان دیا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ مداخلت ہے؟ دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں دہرا دیتا ہوں, ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا اور نہ ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے اپنی تشویش کا ذکر کیا ہے کہ ایک خود مختار آزاد ملک ایک بائی لیٹرل وزٹ کے لیے آنا چاہتا ہے, ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, وہ آنا چاہتا ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس کو روکا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے, کسی خود مختار سوورن اسٹیٹ کو کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح روکے؟ نہیں پہنچتا. تو اس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا. اس کا جو یوکرین کی صورتحال ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے, اچھے ہیں. ہم نے تو ان کو جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھجوا سکتے تھے وہ بھی بھجوائی ہے. میں نے خود روانہ کی, جا کر ایئرپورٹ پر خود بھیجی. اور ہماری تو خواہش ہے, اور ہم نے OIC کے اجلاس میں باقاعدہ ایک کنسنسس بلڈ کرانے کی کوشش کی کہ ایز چیئر آف دی OIC CFM جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, وہ اپنا انہیں اجازت دی جائے کہ وہ رول پلے کریں مشاورت سے دیگر اہم اسلامی ممالک سے. اور اسلام آباد ڈیکلریشن میں جو آیا ہے آپ پڑھ لیجئے, اس میں اس کا ذکر ہے. اور پھر چین نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اگر یہ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, فار اے پیسفل ریزولوشن آف دس کرائسس, آف دس کانفلکٹ کے لیے اگر OIC آگے بڑھتی ہے تو چین بھی ان کی معاونت کرے گا. تو یہ تو ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے ہم نے. ہم نان پارٹیزن رہ کر ہم نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لی, کسی کی مخالفت نہیں کی. شاہ صاحب, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس مانگ رہے ہیں اپوزیشن والے, اور ساتھ ساتھ DG ISI اور آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار ہیں تو آپ پروف دیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس آنے چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے, اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے, اور اگر وہ ایسا حکم صادر فرمائیں گے تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دکھایا جائے, کہاں دکھایا جائے, چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے, ان کے چیمبر میں پیش کیا جائے, کیسے کیا جائے تاکہ وہ خود ایگزامن کر لیں. اچھا قریش صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں آئین کے تحت اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کو اختیار حاصل ہے, اگر یہ الاؤ کر دیا جائے تو تحریک عدم اعتماد کا تو راستہ ہی ختم ہو جائے گا. جی نہیں, دیکھیے میں اب اس پہ میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ کا سوال سمجھ گیا, لیکن اس پر میں اس وقت مزید بات کرنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اندر یہی بحث ہو رہی ہے اور ایک سبجیکٹس معاملہ ہے, تو مجھے محتاط ہونا ہوگا. لیکن فیصلہ آ جائے گا, فیصلے کے بعد ہم بات بھی کر سکیں گے. اس وقت امریکہ کا کیا مفاد تھا حکومت ہٹانے میں یا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں؟ آپ کی وجہ کیا ہے؟ میں نے 27 تاریخ کو کہا تھا کہ سینے میں بہت سے راز ہیں, ذرا انتظار کیجیے. 200 عوامی نمائندوں کو آپ نے غدار کیوں کہلوایا؟ آپ وزیر خارجہ تھے, آپ کی ذمہ داری تھی, میں نے کہلوایا تو آپ کی حکومت نے کہلوایا. دیکھیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 200 بندے غدار ہیں؟ ایک سیکنڈ, آپ کامنٹری نہیں کر سکتے, سوال کر سکتے ہیں. میں نے سوال ہی کیا, سوال نہیں کیا. 200 بندے غدار ہیں عوامی نمائندے, آپ یہ بتائیں. آئی تھنک اس کا مناسب میں نے تجویز جو کی ہے وہ کیا ہے کہ
सब चीज को प्रोब कर लिया जाए। जब प्रोब हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गैर जवाब पे इल्जामात क्यों लगाए? ये कहा जा रहा था आपके स्पीकर ने इल्जामात क्यों लगाए? आर्टिकल 5 के तहत उन पे इल्जाम क्यों लगाया? आप खुद बताएं। आप खुद कह रहे प्रोब नहीं है। एक सेकेंड, रिलैक्स, घबराए नहीं ना, आराम करो, जज्बाती ना हो। आपको तो लगता है मुझे इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है। अब अर्ज ये है मेरे भाई कि स्पीकर ने एक सूरत हाल को अपनी नज़र में गेज किया और उनकी नज़र में सूरत हाल ऐसी थी जो कि प्रोब मांगती है, उसको देखना चाहिए, तो उन्होंने अपना फैसला किया। थैंक यू। अच्छा, तो साहब एक सवाल, साहब